السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آج کے درس میں قرآن کو نہ سمجھنے کے اسباب اور قرآن سے دوری کے اسباب کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو اور ساتھیو، قرآن نہ فہمی کی نہ قرآن کو نہ سمجھنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہ والدین کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن نہ فہمی کا، قرآن نہ سمجھنے کا اولین سبب یہ ہے کہ والدین کی اس بارے میں کچھ توجہ نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانی چاہیے، بلکہ انہیں صرف بچوں کی دنیاوی تعلیم ہی کی فکر ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیم کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ جو نہ صرف بچوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، بلکہ والدین کے لیے بھی دونوں جہانوں میں عزت و شرف کا ذریعہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک مشکل ترین کتاب سمجھ لیا گیا ہے اور یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اسے سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس لیے عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی عالم دین ہی کی اتباع کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا اور یا پھر تلاوت پر ہی اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ صرف آسان بنایا بلکہ بار بار اس بات کا اعلان بھی فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ قمر میں ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہے غور و فکر کرنے والا۔ اور قرآن کریم کے آسان ہونے کا ثبوت یہ بات بھی ہے کہ اس میں کہیں بھی منطق و فلسفہ کے ذریعے کوئی بات نہیں سمجھائی گئی، بلکہ ہر بات سادے اور عام فہم انداز میں بیان کی گئی۔ اگرچہ قرآن کریم میں بعض مقامات کو قدر تفصیل و تشریح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے مسائل وراثت و قصاص وغیرہ، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کتاب کو سرے سے ہاتھ ہی نہ لگایا جائے، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی عالم دین سے پوچھ لینی چاہیے۔ محض مشکل کتاب کا بہانہ لگا کر ساری عمر قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگانا شیطانی فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کو نہ سمجھنے کا ایک اہم سبب ہمارا نظام تعلیم بھی ہے، جو انگریز کی دین ہے، اور اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایسا نظام تعلیم چھوڑا ہے کہ اگر یہاں کے مسلمان کافر نہ بنے تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج اگر ابتدائی کلاسز سے لے کر یونیورسٹی لیول تک کورسز کو دیکھا جائے تو شاید ہی کہیں اللہ اس کے رسول کا نام نظر آئے، اور اگر اسلامیات کو لازمی کیا بھی گیا ہے تو وہ باقی مضامین کے مقابلے سوائے ایک مذاق کے اور کچھ نہیں ہے، جس سے چند مختصر سی اسلام کے بارے میں معلومات تو طالب علم کو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اسے ایک سچے مسلمان کی طرح کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے قرآن فہمی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارا موجودہ سیکولر نظام تعلیم بھی ہے، جسے حتی الامکان بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت و فضیلت اور فوائد و ثمرات سے جہالت بھی قرآن کو نہ سمجھنے کا ایک سبب ہے۔ یعنی جب کسی کو یہ علم نہیں کہ قرآن ہدایت، رحمت اور شفا کا موجب ہے، تسکین قلب کا ذریعہ ہے، آفات و مصائب اور پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے، فوز و فلاح کا راز اس میں پنہا ہے، تو پھر کوئی کیسے اس کے قریب جائے گا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اسے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر کسی اونچے مقام پر رکھنا چاہیے، جہیز میں لڑکیوں کو تحفہ دینا چاہیے، اس پر ہاتھ رکھ کر گواہی دینی چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ حالانکہ اگر انہیں قرآن کریم کی تلاوت، تفہیم، تعلیم، تحفیظ اور تدریس کے فضائل کا علم ہو
تو یقیناً قرآن سے تعلق ایسا نہ ہو جیسا کہ آج نظر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو نہ سمجھنے کا ایک بڑا سبب گھروں میں ٹی وی کے استعمال کا رواج بھی پایا جانا بھی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کا جو وقت بچوں کو قرآن پڑھانے اور اس کی تعلیم دلوانے کے لیے کسی مسجد وغیرہ میں چھوڑ کر آنے میں گزرتا تھا، اب وہی وقت ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے۔ اور بالخصوص ٹی وی کی وجہ سے آج کسی کے پاس بھی وقت نہیں، بمشکل بچے اسکول اور بڑے اپنی نوکریوں سے گھر پہنچتے ہیں، ٹی وی اور سوشل میڈیا، موبائل وغیرہ پر ان کا من پسند پروگرام تیار ہوتا ہے اور پھر رات دیر تک ٹی وی اور موبائل پر اور گیم کھیلنے میں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے نہ صرف قرآن سمجھنے کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے بلکہ نظر کی کمزوری، اعصابی کمزوری، کھیل کود اور ورزش سے محرومی جیسے منفی اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ اسی طرح مزاروں اور آستانوں کا وجود بھی قرآن کو نہ سمجھنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ مزاروں اور آستانوں پر جو کچھ مشرکانہ حرکات ہوتی یعنی غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، نذر و نیاز، سجدے، چلہ کشی اور شرکیہ اوراد و وظائف وغیرہ، اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو جا بجا قرآن میں ان کی مخالفت و ممانعت نظر آئے گی اور مزاروں پر بیٹھے جعلی پیروں اور مجاوروں کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ لہذا اس گروہ کی یہی کوشش ہے کہ عوام کو قرآنی تعلیم و تفہیم سے دور رکھا جائے تاکہ نہ وہ قرآن سمجھے اور نہ انہیں حقیقت کا علم ہو۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالے اور قرآن مقدس کو سمجھنے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔